اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ منظر بہت زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ غیر مسلم اور خاص طور پر ایک ہندو اسلام کی تعریف کرے۔ عام طور پر دنیا میں ایسے غیر مسلموں کی تعداد کروڑوں میں ہے جو اسلام سے نفرت یا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، وہ اسلام کو برا جانتے ہیں اور اس کا سبب میڈیا ہے۔ میڈیا نے اور خاص طور پر مغربی میڈیا نے اسلام کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جیسے یہ ایک دہشت گرد مذہب ہے اور اس کے ماننے والے سب کے سب ہی انتہا پسند ہیں، مگر حقیقت میں تو اسلام سے زیادہ جدید تحمل، رواداری، برداشت اور امن پسند مذہب کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور مسلمانوں کو جتنا انتہا پسندی سے دور رہنے کی تلقین کی گئی، اتنا کسی اور مذہب نے اپنے پیروکاروں کو نہیں کی۔ کئی مرتبہ تلقین کی گئی کہ مسلمانوں کو درمیانہ رویہ اپنانا چاہیے، نہ ہی ایک حد پر رہیں اور نہ ہی دوسری حد پر، بلکہ درمیان میں رہتے ہوئے نہ صرف دین بلکہ دنیا کی طرف بھی توجہ دیں۔ اس کے الٹ میڈیا پر اسلام کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے مسلمان درمیانے درجے پر نہیں بلکہ یا تو دین کے بہت زیادہ قریب یا بہت زیادہ دور رہتے ہیں۔ مگر اس ہندو شخص نے نہ صرف اسلام کی بہت تعریف کی بلکہ اسلامی اصولوں کو بھی بہت زیادہ سراہا اور ساتھ میں اسلام کے خلاف پھیلے جھوٹے پروپیگنڈے پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ اس شخص کی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو کا ہم انگریزی سے اردو اور آسان ہندی میں ترجمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو اس شخص کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب پوری تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ کیا آپ کا سامنا کسی اعتدال پسند غیر مسلم سے ہوا ہے جس کے اسلام کے بارے میں خیالات اچھے ہوں اور وہ آپ کو سن کر حیرانی ہوئی ہو۔ ناظرین، پریم اڈوانی یہ شخص بھارت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنا تعارف ایک ریٹائرڈ شہری اور سینئر سٹیزن کے طور پر کرایا۔ اس نے کہا کہ میں نیو دہلی میں ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کا ماضی انتہائی شاندار رہا اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ شاندار ہونا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے اور شاید کہیں نہ کہیں اس میں مسلمانوں کی ہی غفلت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے مذہب اور اپنی ذات تک زیادہ رسائی نہیں دیتے۔ میری خواہش ہے کہ مسلمان اپنے مدرسوں تک غیر مسلموں کو بھی رسائی دیں اور دکھائیں کہ ان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ غیر مسلموں کو مساجد میں بھی آنے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام میں واقعی شفافیت ہے۔ My question is that Islam with a glorious past should continue to be more glorious with the present time. I wish that the Muslims should give more transparency and access to what activities are being conducted from the grassroots level of madrasas and masjids and so on, so that the people should feel what is going on. The truth should be transparent. My main aim is transparency. Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پریم اڈوانی کے خیالات کی تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ اس کی مدارس اور مساجد تک غیر مسلموں کو رسائی نہ دینے اور شفافیت نہ ہونے کے سوال پر بھی لبیک کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کون ایسا مسلمان ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ اس کے مدرسوں اور مساجد میں شفافیت آئے۔ بھائی، میں بھی آپ کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں، ٹرانسپیرنسی ہر سطح پر ہونی چاہیے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ غیر مسلم بھی مدرسوں میں آئیں اور تعلیم حاصل کریں۔ میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا۔ میڈیا لگاتار اسلام کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے اور یہی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ مدرسے دہشت گردی سکھانے والے اسکول ہیں۔ مدرسہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں درس دیا جائے۔ یہ ایک یونیورسٹی یا کالج کی طرح ہی ہے، آپ اس کو اسکول کہیں، کالج کہیں یا یونیورسٹی، ایک ہی بات ہے، مگر میڈیا اس جھوٹ کو پھیلاتا ہے کہ اگر آپ مدرسے میں جائیں گے تو وہاں سے دہشت گرد بن کر ہی نکلیں گے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ میرا سوال ان میڈیا والوں سے ہے کہ دنیا میں جس انسان نے سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا وہ ہٹلر ہے، وہ کس مدرسے میں گیا تھا؟ آج اٹلی مافیا، رشین مافیا کے بڑے چرچے رہتے ہیں، جیلوں میں مجرم بھرے ہوتے ہیں۔ آپ ان جیلوں کا اور ان مافیاز کا سروے کرائیں اور بتائیں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو مدرسے سے پڑھ کر باہر نکلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چند درجن لوگ ہوں جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہیں، باقی 99% سے زیادہ لوگ تو جدید یونیورسٹیز اور کالجز سے پڑھ کر نکلے ہیں۔ تو کیا میں بھی میڈیا کی طرح یہ کہنا شروع کر دوں کہ اسکول بند کر دو، کالج اور یونیورسٹیاں بند کر دو، BA BSc سمیت تمام تعلیمی ڈگریاں بند کر دینی چاہیے؟ I am asking, number one person who has killed maximum human beings in the world is Hitler. Which madrasa did he go to? Which madrasa? If you take a survey that all the smugglers, all the top people that go to the jail, if you take a survey, how many people go to madrasa? How many? A small, maybe a couple of percent. Majority go to universities. Which university? Modern university. Schools, colleges. So can I say that you should close the school?
ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ کسی مجرم کے مدرسے یا اسکول سے پڑھنے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مدرسہ یا اسکول بند کر دو. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں خود اسکول میں پڑھا ہوں اور جانتا ہوں کہ اسکول کبھی یہ نہیں سکھاتے کہ ہمیں ڈاکے ڈالنے چاہیے یا اسمگلر بننا چاہیے یا اپنے ملک کے خلاف چلے جاؤ. ایسے مدرسے بھی یہ نہیں سکھاتے کہ یہ مجرم اسکول میں پڑھتے ہیں مگر ان کو ہم اسکولوں کی کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں. ہٹلر بھی تو کسی ماڈرن اسکول میں ہی پڑھانے گیا تھا اور اس کے اسکول نے یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ اس کو 60 لاکھ یہودی مارنے ہیں. Because I know I have studied in the school. That school doesn't say that you should drop or you should smuggle, you should go against a country. It is they study in that school, but they are the black sheep of that school. So Hitler also may have gone to the modern education. I'm sure that the school he went to didn't teach him that he should kill 6 million Jews. ذاکر نائک صاحب نے بھارت سے تعلق رکھنے والے اس بزرگ شخص کو سمجھایا کہ بھارت میں ہر سال ہزاروں طلباء مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں. ان میں سے 1-2 بھی ایسے نہیں ہوتے جو بعد میں لوگوں کو قتل کریں. یہ میڈیا ہے جو کہانیاں گھڑتا ہے. بھارت میں سب سے بڑا مدرسوں کا نیٹ ورک ندوی کا ہے. ان کے مدرسوں میں ہزاروں طالب علم ہر سال پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بھارتی حکومت کے ادارے ندوی کے باہر پہنچے اور سرچ وارنٹ دکھا کر کہنے لگے کہ ہمیں تلاشی دو اندر کیا چل رہا ہے. تو ندوی کی انتظامیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اور دیکھ لو کہ اندر کیا چل رہا ہے. کسی ایک بھی اہلکار کو کچھ قابل اعتراض نہیں ملا. لاکھوں میں ایک ایسا کیس نکلتا ہے کہ کوئی شخص مدرسے سے پڑھ کر باہر جائے اور کسی کو قتل کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم باہر جا کر قاتل بننا. ان کے الٹ اگر دیکھیں تو جو لوگ اسکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان میں لاکھوں میں سے ہزاروں ایسے نکلتے ہیں جو بعد میں مجرم بن جاتے ہیں. تو جہاں تک شفافیت کا تعلق ہے تو میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی مدرسہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے کسی کو اپنے مدرسے میں چیکنگ نہیں کرانی. آپ چاہیں تو خود دیکھ لیں. 1 in 100,000, 1 in a million, maybe a person after he passes the madrasa may have been misled. That doesn't mean madrasa teaches that. But a bigger percentage of the students studying from schools, modern education, from colleges, from university, which we get degrees of BA, BCom, engineering, doctor, more of the people doing wrong activities and evil activities. ذاکر نائک صاحب نے اپنے مدرسوں سے متعلق بتایا کہ ہم بھی بھارت میں اسکول چلاتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں ہر طرح کی ڈگریاں پڑھائی جاتی ہیں. ہمارے اسکولوں میں صرف اسلام نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہندوؤں سے بھی زیادہ ہندو مت کے بارے میں جانتے ہیں. وہ عیسائیوں سے زیادہ عیسائیت کے بارے میں جانتے ہیں. وہ اسلام کے بارے میں عام مسلمانوں سے زیادہ جانتے ہیں. کوئی مدرسہ نہیں کہتا کہ اس کے پاس کوئی چیک کرنے یا جائزہ لینے کے لیے نہ آئے, مگر یہ شرط ہے کہ آئیں تو دل و دماغ سے تمام شک ختم کر کے آئیں, کھلے دل کے ساتھ آئیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ہدایت مل جائے. ناظرین, یہاں پر پریم اڈوانی نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مدرسے غیر مسلموں کے لیے کھولنے چاہیے تاکہ غیر مسلم مدرسوں میں جا کر خود دیکھیں کہ اسلام کیا ہے, وہ مسلمانوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. پھر لوگ بھی یہ جان لیں کہ جیسا میڈیا بتاتا ہے اس طرح سے کوئی غلط کام یہاں نہیں ہوتا, بلکہ یہ بھی ہندو مت کی طرح کا ایک دھرم ہے. اس لیے میں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے مدرسے میں غیر مسلم بچوں کے لیے بھی کھولنے چاہیے تاکہ وہ بھی وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں. That is what I mean by transparency, so that people should not have suspicion that something wrong is going on, something good is going on, but you should make it transparent. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پریم اڈوانی سے کہا کہ بھائی میں سب سے پہلے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی میرے مدرسے آئیں, IRF میں تشریف لائیں اور اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائیں. ہمارے پاس جدید تعلیم کے ذرائع ہیں اور ہماری لائبریریاں بھارت کی سب سے بڑی لائبریری ہے. اس میں مختلف مذاہب کی کتابوں کے درجنوں ورژن پڑے ہیں. ہمارے پاس 200 سے زائد مختلف اقسام کی بائبل موجود ہیں. بائبل کے 50 سے زائد ایڈیشنز ہمارے پاس ہیں. 50 سے زیادہ تو بھگوت گیتا کے ترجمے پڑے ہیں. ویدوں کے اتنے ترجمے ہیں کہ بھارت کی حکومت کی لائبریری میں اتنے ترجمے نہیں پڑے ہوں گے. ہم تو لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور پڑھیں, اور پہلی دعوت تو میں آپ کو ہی کو دیتا ہوں. اپنے خرچے پر ہوائی جہاز کا ٹکٹ کا ذمہ بھی لیتا ہوں. IRF میں آئیں اور پڑھیں, ہم سچائی کو ایک ساتھ جانیں. پریم اڈوانی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس پیشکش پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں اور اپنے بچوں کو لے کر آپ کے اسکول میں ضرور جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کے حوصلے اور کھلے دل و دماغ کو سراہا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ ضرور کروائیں گے. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.